یہی کہتی ہے اے اللہ میں اپنے بیٹے پر راضی ہوں، تو بھی میرے بیٹے پر راضی ہو جا۔ اے اللہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، تو اس پر راضی ہو کر اس کو جنت بھی عطا کر دے، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس بھی عطا کر دے۔ تو میں کہتا ہوں ماں تو کتنی بولی بالی ہے، تو کتنی سیدھی سادی ہے، کہاں رب کی جنت، کہاں میرے جیسا نکما، کہاں میرے جیسا گناہگار، پھر جنت کے اندر بھی درجات، کہاں میرے جیسا نکما اور کہاں جنت میں انبیاء کے اعلیٰ درجات اور انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس۔ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا کے فرماتے ہیں او میاں سن، اس ٹوٹی پوٹی چارپائی پر تیری ماں کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے نکلے والے لفظ اللہ کے عرش تک جب پہنچے ہیں اور اللہ نے تیری ماں کے یہ کانپتے ہوئے حرفوں کو قبول فرما کر تجھے جنت بھی عطا کر دی ہے، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس بھی دیا ہے۔ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، تجھے بشارت دینے آیا ہوں، اللہ نے تجھے جنت بھی عطا کر دی ہے، میرا پڑوس بھی عطا فرما دیا ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ ماں باپ کی خدمت ہے، یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھ کر ماں باپ کی زیارت کرے، اللہ حج کا اجر دیتا ہے۔ ماں باپ راضی ہو جائیں، عرشوں والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار گھر میں قرآن پڑھے، آواز جنت تک جب پہنچتی ہے۔ ماں کے قدم تمانے والا بندہ نہ کہ جنتی ہوتا ہے بلکہ جنت میں بھی نبیوں کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان، علماء فرماتے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو، وہ ہر سال کا حاجی کیوں نہ ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، وہ معاشرے میں کتنی قدر والی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو، لیکن اس پر ماں باپ راضی نہ ہوئے تو پھر نہ رب کی رضا پا سکا، نہ اللہ کے رسول کی رضا پا سکا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کا فرما بردار گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہو اللہ رسول کی رضا بھی مل جاتی ہے۔ مدینے والے محبوب اس کو یاد بھی فرماتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر اپنی تنگ دستی کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ماڑے پڑ گئے، گھر میں فاقوں نے ڈیرے لگا لیے، ہماری طرز میں کہیں تو یوں ہے کہ حضور ہاتھ اگے مارنا جاندہ پیچھے پہ ہے، ہمارا معاشرہ بھی اس کا شکار ہے۔ یہ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ ایک حل دے رہا ہوں۔ اس دور کے اندر لوگ اپنی تنگ دستی کا سوال کرتے نظر آتے ہیں اور کیا کیا شکوے زبان پہ آ گئے ہیں۔ بہن ایسا ہی ایک سوال در مصطفیٰ پہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سخت ہو گئے، تنگ دستی غالب آ گئی، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 2 ہی باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جا گھر میں اپنے ماں باپ کی قدر کیا کر اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تجھے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد وہ شخص حاضر ہوا اور وہ خوشحال تھا اور عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑے ہیں اور حسن سلوک نبھایا ہے، اللہ نے میرے کاروبار کو بھی بابرکت بنا دیا ہے، میری زندگی کو بھی پرسکون بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو وہ برکت کہاں سے پائے گا، وہ سکون کہاں سے پائے گا جس پر اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، اور جو ماں باپ کو ناراض کر بیٹھا وہ سکون کہاں سے پائے، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے۔ تو میں اس بات پر بات کو ختم کر رہا ہوں، ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے آگے، اس مضمون کو کچھ اور بھی بیان کریں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے اور ان کا احترام کیجئے اور ان کی فرما برداری کر لیجئے، کیونکہ جب ماں باپ راضی ہو جائیں پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا آ جاتی ہے پھر برکت بھی آ جاتی ہے، پھر رحمت بھی آ جاتی ہے، پھر بے سکونیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر کرم ہی کرم آ جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے
ماں باپ کا ادب بجا لائیں اور ان کی خدمت کریں، اور اگر ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں کیا حق ہوتے ہیں اور ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد کیا حقوق ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی بیان کریں گے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو پھر خدمت بجا لائیے اور ان کی نافرمانی سے بچ جائیے، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو پھر ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے۔ ماں باپ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کا ایصال ثواب کا ایک خوبصورت طریقہ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے۔ بندہ جب نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکم بھی بجا لاتا ہے، اس کے پیارے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل پا لاتا ہے، اور پھر آخر میں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا بھی اسی میں پا لیتا ہے کہ نماز اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد ماں باپ کی بخشش کی دعا پر نماز ختم ہوتی ہے، اور بندہ اپنے نماز کے اختتام پر یہی عرض کر رہا ہوتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما اور تمام ایمان والوں کی بھی بخشش فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔